میں آپ سے یہ اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں، زندگی میں موقع ملتے ہیں نہیں ملتے، تفصیل سے بات ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ یزید حق پہ تھا، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی حق پہ تھے۔ اس پر تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن تاریخ کے اندر رتب و یاب سب کچھ موجود ہے۔ لیکن میں صرف ایک بات کروں گا، اور آپ اگر اس کو غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یزید وہ ہے کہ جو بنت انب کا متوالا تھا، اور حسین وہ ہیں جو رب کے متوالے تھے۔ یزید ایک مرتبہ حج کرنے آیا، اور وہ بھی جب سارے لوگ حج کر رہے تھے تو اس کو کہا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے ہو، اس کو آنا پڑا، تو اس میں بھی شراب کے مٹکے ساتھ لے کر کے آیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری ہوتے ہوئے 25 حج پیدل کیے۔ اللہ اکبر، روزے سے رہتے، نوافل ادا کرتے۔ یزید کی پرورش ابن اختل کی قربت میں ہوئی، اور غوطہ کے قریب ایک علاقے میں وہ مغنیات کے جھرمٹ کے اندر پل کر کے جوان ہوا، اور حسین مسجد نبوی کے اندر پل کر جوان ہوا۔ یہ فرق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یزید ظلم اور جبر کا استعارہ تھا، تاریخ بتاتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے اس سے بڑی گواہی اور کیا چاہیے۔ صحیح ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ، اور باقی کتب میں بھی، کہ حضور نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی جوانوں کا سردار جسے بتایا گیا، عام جنتی بھی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار بتائے گئے، تو حضور نے اتنا بڑا اعزاز ان کے لیے رکھا، اور آپ یزید کو اس سے افضل بتا رہے ہیں، اور یزید کو حق پہ اور ان کو باطل پہ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے سجدوں کو طوالت دی، حضور کے کندھوں پہ کھیلتے تھے، اور برجستہ دیکھ کر کے صحابی رسول حضرت عمر کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسن کو اور حسین کو۔ تو حضور کیا کہتے ہیں، عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو، سواری اگر اچھی ہے تو سوار بھی دیکھو کتنا اچھا ہے۔ حضور چومتے، حضور نے اپنے لعاب کی گٹی ان کو عطا کی، پیدا ہوتے نام خود رکھا، کان میں اذان خود دی، عقیقہ خود کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آغوش میں بٹھاتے، حضور اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، حضور کی پشت پہ بیٹھتے، اور حضور حجرہ فاطمہ کے قریب سے گزرتے، اور کبھی یہ بچے تھے، رونے کی آواز آتی تو حضور آواز دے کے فرماتے حسین کو چپ کراؤ، تم جانتی نہیں لِأَنَّ بَقَاءَهُ يُؤْذِينِي، حسین کا رونا مجھے اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس کا رونا پیغمبر کو ناگوار ہو، جس کی تربیت حضور کی آغوش میں ہوئی ہو، جس کو حضور جوانان جنت کا سردار کہیں، جس کو حضور کندھوں پہ کھلائیں، آغوش میں بٹھائیں، ران پہ بٹھائیں، حضور کا سجدہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے، سجدہ طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو اللہ کا امر آ گیا ہے اور روح قبض ہو گئی، اور یا پھر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کن انکھیوں سے دیکھا تو حضور کی پشت پہ حسین ابن علی بیٹھے ہوئے تھے، جن کے لیے سجدے کو طوالت دے دیں، اور حسین اور حسن وہ ہیں کہ حضور ان کے لیے خطبہ چھوڑ کے ان کو لینے کے لیے چلے جائیں۔ یہ مجھے استحقاق نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے، اپنے نواسے کے لیے، اپنے پوتے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے خطبہ چھوڑ دوں، لیکن حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، اور یہ حجرہ فاطمہ سے نکلے اور لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، تو حضور نے ان کے لیے خطبہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اپنے پاس بٹھا لیا حضور نے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ پیغمبر رحمت نے اتنا پروٹوکول دیا اور ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، ابنا یا یہ میرے بیٹے ہیں، اپنا بیٹا قرار دیا، جوانان جنت کا سردار قرار دیا، اور ریحانہ طایہ فی الدنیا، دنیا میں اپنے پھول قرار دیا،
تو اب میں تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ جس کو حضور نے اتنے اعزازات سے نوازا ہو، اور حضور تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہا میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ وحی سے بولتا ہے۔ پھر جبریل آ کے کہہ رہے ہیں، جبریل آ کے بتا رہے ہیں حضور میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرشتہ آ کے بتا رہا ہے خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرشتہ آ کے حضور کو خوشخبری دے رہا ہے مسجد نبوی کے اندر کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ باغی تھے۔ مجھے بتائیے کہ ہم مولوی صاحب کی بات مانیں گے جو فرشتہ آ کے بتا رہا ہے اس کی بات مانیں گے؟ اور پھر وہ بات لوگوں کو کس نے بتائی؟ لوگوں کو اللہ کے رسول نے بتائی۔ اللہ اکبر، حضور سونگتے تھے اللہ اکبر، اور حضور ان کے منہ میں اپنی زبان دیتے تاکہ وہ پیغمبر کی زبان کو چوس لیں۔ اللہ اکبر، کبھی حسین ابن علی کی زبان کو حضور چوستے۔ اور مجھے بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے مرتبوں میں کمی نہیں رکھی، لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ظاہر ہے گر نہ بینت بروز شپرائے چشم چشمہ آفتاب راچے گنا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر چمگادڑ چڑھے ہوئے سورج کو نہ دیکھے اور آنکھیں موند لے تو اس میں سورج کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ پیغمبر نے جس کے لاڈ دیکھے، کندھوں پہ بٹھایا، گود آغوش میں بٹھایا، پیغمبر سجدے میں ہے تو وہ پشت پہ بیٹھ گئے، حضور نے لعاب دیا، گٹی دی، نام رکھا، عقیقہ کیا، پیار کیا اور شہزادہ قرار دیا اور جنت کا سردار بنایا۔ تو یہ تو روزے روشن کی طرف چمکتے ہوئے سورج کی طرح کہانی ہے۔ اور یزید جس کا کردار زمانے کے سامنے ہے تو آج اس کے ساتھ موازنہ یہ کوئی بھی انصاف پسند آدمی، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی انصاف پسند آدمی بھی سوچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن آج جو ہے وہ خدا برا کرے ناسبیت کا اور خارجیت کا کہ ایسی سوچیں پنپتی ہیں اور یہ منبر و محراب پہ عنوانات بنائے جاتے ہیں اور موضوعات بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت نبوت کی غلامی آخری دم تک نصیب فرمائے۔